روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے، جس کا مطلب ہے بھید کا اشکار ہونا، یعنی بھید سے پردہ اٹھانا۔ ہم ان باتوں کے متعلق سیکھ رہے ہیں جن باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے، اور میں سمجھتی ہوں دور حاضر میں ہر ایماندار شخص کو ان باتوں کو سیکھنا، ان کلام کی سچائیوں کو جاننا اور ان پر عمل کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے فیض حاصل کرنے والے بنیں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرج کہ آپ نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ سچ کہتے ہیں کہ ایماندار ہوں یا غیر ایماندار، جی، مسیحی ہوں یا غیر مسیحی ہوں، جی، جس طرح کے حالات ہمیں اس کائنات پر، آسمان پر، قوموں میں نظر آ رہے ہیں، وہ حالات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں جی، کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہر ایک انسان اور بالخصوص ایماندار جو ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ اس کے لیے آپ کے ادارے کا، پورے اسٹاف کا شکر گزار ہوں، اور اپنے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج کے دور میں، اس دور میں جب کہ لوگوں کے پاس خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، اس نے یہ وقت دیا ہے کہ ہم اس نبوتی کتاب کی سچائیوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں نام باپ کے متعلق سیکھ رہے تھے، تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی تھی ستارے کے متعلق، پھر اتھا گھڑے کے متعلق، اور ہمیں کلام مقدس پاک کلام ان سچائیوں کے بارے میں ہمیں اور کیا بتاتا ہے۔ اسی سوال کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا، یعنی اگر یہ ستارہ کی زبان ہے اور یہ کوئی صاحب حیثیت شخصیت ہے تو اتھا گھڑے کی کنجیاں اسے کیسے دی جا سکتی ہیں؟ جبکہ مسیح نے اپنے صعود سے پہلے شاگردوں کو فرمایا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار انہیں دیا گیا ہے۔ کیا یہ فرشتہ نیک فرشتہ ہے یا شیطان یا پھر نیرو بادشاہ؟ پطرس کے دوسرے خط کے دوسرے باب کی 4 آیت کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ جی، پھر میں یہوذا کی 6 آیت کا مطالعہ پھر کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے ہر بات جو ہے وہ ذرا واضح ہو جائے۔ صحیح۔ وہاں لکھا ہے یہوذا کے خط کے 6 آیت میں، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا، جی، بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا۔ کس نے؟ جس نے ان کو گرایا ہے، صحیح، اور یہ گرانے والا خدا ہے۔ بے شک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتھا گڑھا جو ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ زمین میں نیچے گہرائی میں 4000 میل گہرا ہے، اور اس کے پیندے کا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ سائنسدان کوشش میں ہے، لیکن ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتھا گڑھا ہے، اس کی حدیں مقرر ہیں۔ صحیح، بغیر حدوں کے یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بغیر حدوں کے ہے تو پھر اس کا خالق و خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا نے اس اتھا گڑھے کو ابلیس اور اس کے لوگوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، باغیوں کے لیے ایک قید خانہ کے طور پر تخلیق کیا ہے یا بنایا ہے، تو پھر اس کی حدیں بھی مقرر کی ہیں، کیونکہ خدا ایک ڈسپلن کا خدا ہے۔ بے شک۔ چونکہ حدیں مقرر ہیں، اس لیے دوسری بات جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا منہ بھی، اس کا دروازہ بھی مقفل ہے، یا اس پر قفل ڈال دیا گیا ہے، یا اس کو تالا لگایا گیا ہے۔ صحیح، کیونکہ کنجی کا ذکر ہے۔ جی، کنجی اس بات کا ہمیں نشان بتاتی ہے
یا نشاندہی کرتی ہے کہ اس کی حدیں ہیں، جی ان حدوں پر ایک دروازہ ہے، اس دروازے پر ایک تالا ہے، ٹھیک، اور اس تالے کی ایک چابی ہے، اور وہ چابی خداوند خدا کے پاس ہے، وہ کسی انسان کے پاس پاس نہیں، نہیں ہے، وہ ابلیس کے پاس نہیں، نہیں، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، صحیح، وہ خدا کے پاس ہے۔ صحیح، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا یہ چابی اب ابلیس کو یا لوسیفر کو اس اتھاہ گڑھے کی تالے کو کھولنے کے لیے کیوں دیتا ہے؟ جی جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند اور اس کی کلیسیا آسمان پر اٹھا لیے گئے، جی وہ خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، جی اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ اور مقدس پولس کرنتھس کے خط میں کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم خداوند کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ کر فرشتوں کا انصاف کریں؟ صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتھاہ گڑھے میں مقید یا قید فرشتے ہیں، ان کو چابی دی گئی ہے جو ابلیس کو، وہ اس لیے دی گئی ہے کہ مسیح یسوع کی اس بادشاہی سے پہلے جس کا ذکر ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں کہ وہ آئے گا اور پھر وہ دنیا پر یہ جو ناپاک تثلیث یعنی اژدہا اور ابلیس اور یہ جو جھوٹا نبی ہے یا جھوٹا مسیح ہے، جی ان کو نیست و نابود کر کے اپنی سلطنت کو قائم کرے گا۔ تو اس کے لیے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وہ مصیبت کا دور، اسے ایک ٹرمائل کا دور، مصیبت کا دور کہا گیا۔ جی اور اس میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں بائبل میں مکاشفہ میں کہ اس دور میں ابلیس اپنی پوری قوت کے ساتھ رونما ہوگا یا نمودار ہوگا، اور پھر ایمانداروں کے خلاف، خواہ وہ کسی بھی قوم کسی بھی قبیلے سے ہے، اور خاص طور پر وہ جو اسرائیل کے قبیلے سے مسیح یسوع پر ایمان لائیں گے، ان کے خلاف ایک بہت گھمسان کا رن پڑے گا، جس کا عرصہ ٹائم بتایا گیا ہے کہ اتنے سال تک وہ جنگ اس زمین پر لڑے گا۔ اب اس جنگ کے لڑنے کے لیے اسے ایکسٹرا فورس کی ضرورت ہے، صحیح، اس ایکسٹرا فورس یا سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے خدا اس کو اور اس کی فورس کو، اس کی ساری قوتوں کو یہ موقع دینا چاہتا ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے کرنا ہے کر لیں، تاکہ خدا کی قدرت جو ہے، خدا کا جو اختیار ہے، خدا کی جو بادشاہی ہے، صحیح، وہ مکمل طور پر نیٹ اینڈ کلین ہو کر اس دنیا میں اور آسمان میں قائم رہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ سورج چاند ستارے بھی چلے جائیں گے، تاریک ہو جائیں گے، بالکل، نیا آسمان ہوگا، نئی نئی زمین ہوگی، نیا یروشلم ہوگا، یروشلم کے نئے دروازے ہوں گے، ان دروازوں پر نیا کام کیا جائے گا، وہ ہر ایک چیز کو نیا بنائے گا۔ کب؟ جب ابلیس کی بادشاہی اس دنیا میں تہس تہس ہو جائے گی، ٹھیک، اور اب آخری موقع ملے گا ابلیس کو کہ اس نے جو کرنا ہے وہ کر لے، اور اتھاہ گڑھے کے میں جو مقید یا قید اس کے ساتھی ہے یا اس کے کارکن ہیں، جی، یا اس کے جو جنگجو لوگ ہیں، جی، وہ چابی دی گئی ہے کہ تو اپنا آخری زور بھی لگا لے۔ صحیح، یہ نہیں صرف ابلیس کو، اس کی تمام قوتوں کو بھی، تمام ساتھیوں کو، جی، تمام کارکنوں کو تہس نہس کر دے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، تاکہ جب مسیح خداوند بادشاہی کرے گا اور اس بادشاہی میں ایماندار لوگ اور ایماندار فرشتے اور خدا کے وہ جو پاک لوگ یا مقدسین جو ہیں، جب وہ وہاں پر زندگی بسر کریں گے اور اس بادشاہی کی شہریت رکھیں گے، تو پھر ان کے لیے کوئی رونا،
کوئی غم، کوئی فکر، کوئی نہیں ہوگا، بالکل چونکہ ایسا نہیں ہوگا اس لیے وہاں موت نہیں ہوگی، چونکہ موت نہیں ہوگی اس لیے اس دور میں کوئی قبرستان نہیں ہوگا، پریز کیونکہ قبرستان ان لوگوں کے لیے ہے جو موت کا شکار ہے، بالکل اور جو موت کا شکار نہیں ہیں ان کے لیے تو لکھا ہے، مسیح یسوع نے اپنی زبان سے کہا یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی، کثرت سے پائیں، کیونکہ جس کی حد ہے وہ کثرت نہیں، صحیح جو حد کے بغیر ہے، جس کی کوئی حد نہیں، ہم اس کو کثرت کہہ سکتے، جس کو انگلش میں ابنڈنٹ کہا جاتا ہے۔ ابنڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، صحیح اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو وہ کنارہ جو ہے، وہ جو زندگی کی ہمیشہ کی زندگی کا جو کنارہ ہے، اس کو ہم انسان کی تاریخ میں یا انتھروپالوجی میں یا علم الانسان میں دیکھتے ہیں کہ گناہ کے باعث موت آئی، ابلیس کے باعث گناہ آیا، صحیح ابلیس کے باعث گناہ آیا، گناہ کے باعث موت آئی، اور پھر وہ موت نسل انسانی میں پھیل گئی۔ صحیح اور اگر وہ موت کا ڈنگ جو ہے یا موت کا علاج نہیں کیا جاتا تو پھر خداوند یسوع کی بادشاہی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اگر وہاں بھی قبریں ہیں، وہاں بھی رونا ہے، وہاں بھی آہیں ہیں، وہاں بھی موت ہے، تو پھر آسمان کی بادشاہی اور کثرت کی زندگی کا یا خدا کے وعدوں کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ یوحنا کے انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور آسمان کے تلے اس زمین پر یسوع نام کے سوا کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے نجات۔ یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور لکھا ہے ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے، اور بعض آ کر توبہ کرے تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس لیے اس کو کچھ جگہ دے دی گئی تاکہ وہ بھی اپنا آخری مارکا مار لے، آخری مارکا لڑ لے، بعد میں یہ نہ کہے کہ اگر میرے یہ ساتھی چھوڑ دیے جاتے تو ہمیں شکست نہ ہوتی۔ اس کی شکست بالکل لکھی گئی، اور اس شکست کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو لوکا کی انجیل میں 8ویں باب کے 31ویں آیت میں بدروہوں کو جب مسیح خداوند اس گراسینیوں کے علاقے کا جو آدمی تھا، جب اس میں جو بدروہ ہیں جو لشکر تھا، وہ ان بدروہوں نے التجا کی یسوع سے۔ اگر آپ پڑھے اس کی 31ویں آیت تو لکھا ہے ہمیں اتھا گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتھا گڑھے میں بھیجنا خداوند کے اختیار میں، اتھا گڑھے کو کھولنا یہ خداوند کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو فرشتے ہیں ان کو قید کیا گیا، اور وہ جو فرشتے ہیں، خوبصورت بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ ان باغی اور ابلیس کے جو کارکن فرشتے ہیں ان کے پاس جانے سے بدروہیں بھی ڈرتی ہے۔ اس کا مطلب ان کے پاس وہ بدروہیں بھی جو لشکر کی صورت میں ہیں وہ بھی جانے سے ڈرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے جو وہاں پر قید ہیں یہ کتنے بڑے خونخوار، بدکار اور کتنے بڑے موت کے پرکالے ہیں۔ اس کا مطلب کہ بدروہیں بھی ان کو پسند نہیں کرتی۔ تیسری بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بدروہوں کے بیان سے اور خدا کے کلام کے بیان سے اس اتھا گڑھے کو کھولنے کا اختیار اور بند کرنے کا اختیار صرف منشی یسوع کو ہے، اور کسی
انسان کے پاس نہیں، کسی نبی کے پاس نہیں ہے، کسی پیغمبر کے پاس نہیں ہے، کسی رسول کے پاس نہیں ہے، کسی بھی مذہبی انسان کے پاس نہیں ہے۔ جی یہ اختیار صرف خداوند یسوع کے پاس ہے۔ ایک اور بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے، میں یہاں یہ بھی لوگوں کا ایک قابل بھی دور کر دوں کہ بہت دفعہ لوگ اسے آگ اور گندھک کی جھیل کا نام دیتے ہیں، جی اس اتھاہ گڑھے کو۔ جی یہ بھی ان کی لائی بھی، صحیح، یہ غلط بات ہے۔ یہ آگ اور گندھک کی جھیل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آگ اور گندھک کی جھیل ہے اس کی جگہ کا تعین کیا گیا ہے، اور وہ متی کی انجیل کے 25ویں باب کی 41ویں آیت میں ہمیں پڑھنے کو، اور پھر مکاشفہ 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ یہ آگ اور گندھک کی جھیل جو ہے یہ فرق جگہ ہے۔ ٹھیک، ایک اور بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ اس اتھاہ گڑھے کو عالم ارواح سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو عالم ارواح ایک الگ جگہ ہے، اور یہ عالم ارواح جو ہے وہاں پر باغی فرشتے قید نہیں ہیں، جی وہاں بے ایمان، بے دین اور باغی توبہ نہ کرنے والے جو انسان ہیں ان کی روحیں جو ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے۔ صحیح، جب ہم لوکا کے انجیل میں امیر آدمی اور غریب لازر کی کہانی پڑھتے ہیں جی تو وہاں بڑی خوبصورت بات مجھے لگتی ہے کہ لازر کو وہ امیر آدمی دیکھتا ضرور ہے اور اس کا نام بھی جانتا ہے، ابراہیم کو پہچانتا بھی ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ اسے بھیج، میں یہاں اس آگ میں پڑا، عالم ارواح میں پڑا، پیاس سے مر رہا ہوں۔ اس کا مطلب اس کا برین کام کر رہا ہے، اس کا شعور اور لاشعور، پیاس لگنا، بھوک لگنا، یہ جبلت ہے انسان کی۔ جی اس کا مطلب اس کا شعور اور لاشعور اور اس کی جبلت کام کر رہی ہے، پر وہ کہاں ہے؟ جہاں روحوں کا جہان ہے، اور وہ ابراہیم کی گود یا خدا کے فردوس میں۔ تو یہ جو جگہ ہے اس کے بارے ہم جانیں گے، لیکن چونکہ اس کے پاس ہے اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عالم ارواح فرق جگہ ہے اور اتھاہ گڑھا فرق جگہ ہے، آگ کی جھیل بھی فرق جگہ ہے، آگ کی جھیل فرق، یہ تینوں مقام جو ہے یہ فرق الگ الگ جگہ ہیں، صحیح، تینوں کے کام فرق ہیں، تینوں کی ذمہ داریاں فرق ہیں، ٹھیک، اور تینوں کا جو قائم کرنے کا مقصد ہے وہ بھی فرق ہے، لیکن ایک بات ان تینوں میں یکساں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کامن کیا ہے؟ کہ یہ تینوں خدا کے قدرت اور اس کے حکم اور اس کے اختیار کے تابع۔ صحیح، جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں، جی پرانے عہد نامے کا، تو وہاں پر عالم ارواح کو پاتال ترجمہ کیا گیا ہے، صحیح، اور یہ جو پاتال ترجمہ کیا گیا ہے یہ تقریباً 31 دفعہ یہ عہد عتیق میں اس عالم ارواح کو پاتال کہہ کر اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا۔ صحیح، پھر عہد جدید میں یا نئے عہد نامہ میں اس عالم ارواح کو اس کا ترجمہ 10 دفعہ کیا گیا ہے۔ عہد عتیق میں عبرانی کا لفظ فرق ہے اور عہد جدید میں یونانی کا لفظ فرق ہے، اور آپ نے اکثر سنا ہوگا اس کو حادث لوگ کہتے ہیں، HADES، حادث لوگ کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم یوحنا رسول کی بات کر رہے ہیں 9ویں باب میں، جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اتھاہ گڑھے کی کنجی صرف ایک ہی دفعہ شیطان کو دی گئی، صحیح، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، نہ اس کے بعد۔ اس کا ایک ٹائم مقرر ہے جی جو میں نے پہلے بتایا، جی
اور وہ ایک ہی دفعہ دی گئی ہے، چونکہ وہ اس لیے دی گئی ہے کہ وہ اپنے قیدی ساتھیوں کو آزاد کرا سکے اور اس بادشاہی کے خلاف جنگ لڑ سکے، اس لیے یہ لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر بائبل کا مطالعہ یا مکاشفہ 20واں باب، اس کی اگر آپ پہلی 3 آیات کا مطالعہ کریں تو پھر ہمیں وہاں یہ پڑھنے اور سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کے بعد جب خداوند یسوع اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا جی تو یہ کنجی، یہ چابی ابلیس سے لے لی جائے گی، اور اسے چابی لے کر ابلیس کو اور اس کی فوجوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا، اور پھر انہیں اسی اتھا گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ مکاشفہ 20واں باب پہلی 3 آیات ہمیں یہ بتاتی ہے، اور ابلیس کو اور اس کے ساتھیوں کو اس اتھا گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو دوبارہ مقفل کر دیا جائے گا یا تالا لگا دیا جائے گا، اور پھر وہ بائبل کے مطابق 1000 برس کے لیے اس میں بند ہو جائے گا، اس کو ہمیشہ کے لیے وہاں پر فنا کر دیا جائے گا، اور پھر اس پر مہر کر دی جائے گی۔ ابلیس نے یسوع کی قبر پر مہر کرنے کی اسی لیے کوشش کی تھی، اور ہوا بھی۔ اس نے قبر کے منہ پر پتھر رکھوایا بھی، اس پر پہرا بھی بٹھایا۔ اس مہر کی وجہ سے کسی کے پاس اختیار نہیں تھا کہ اس مہر کو کھولے۔ صحیح۔ لیکن جب ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے قبر کے منہ پر سے پتھر کو ہٹا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبر مسیح یسوع کی ہو، ایمانداروں کی ہو، وہ ابلیس کیا تھا گڑھے کی قبر ہو، اختیار اس کو کھولنے کا خدا کے پاس، چابی اسی کے پاس ہے، اور وہی پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور اس لیے وہ اس کلیسیا سے مکاشفہ میں بات کرتا ہے کہ میرے پاس داؤد کی کنجی ہے، اور وہ کنجی یہ ہے کہ میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور یہ اتھا گڑھے میں جب ابلیس کو 1000 برس کے لیے بند کر دیا جائے گا تو پھر مسیح یسوع کے بند کیے ہوئے کو کوئی نہیں کھول سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ایماندار اس پاتال میں یا اس عالم ارواح میں جانے سے پہلے ان کے پاس ابھی وقت ہے، زندگی ہے، کہ وہ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرے تاکہ ہلاک نہ ہوں اور وہ زندگی پائیں جو خداوند ان کو دینا چاہتا۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ لیکن ایک اور خیال ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کیا نیک اور بد فرشتہ دونوں خدا کے مقاصد پورا کرنے کے اہل کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ اس کے متعلق بتائیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے، خدا کی جو 3 ڈیوائن قدرتیں ہیں جی، یا صفات ہے یا ایٹریبیوٹس ہیں، اس میں پہلی صفت یہ ہے جسے ہم ڈیوائن یا روحانی صفت کہتے ہیں، وہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق سے مراد یہ ہے نمبر 1 کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جی، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آسمان اور آسمان کے نیچے، اس زمین پر، زمین کے نیچے کوئی دوسرا نام ہے ہی نہیں، چونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اس لیے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی حدیں مقرر نہیں، چونکہ اس کی حدیں مقرر نہیں ہیں، اس لیے وہ ناممکنات کا خدا ہے، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بے شک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیک وہ ہیں جو خداوند کے حکم کے تابع ہیں اور اس کے حضور کھڑے رہتے ہیں، اور پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک
हमें उन फरिश्तों का काम और खिदमत भी नज़र आता है। वो खुदावंद के ताबे हैं, खुदावंद के पैगाम रसां फरिश्ते हैं, खुदावंद की खिदमत करने वाले फरिश्ते हैं, उसकी सिताइश करने वाले फरिश्ते हैं, इसलिए उनको नेक कहा गया है। दूसरी बात कि उनकी ज़ात में या उनके तुख़्म में सिवाय खुदा के रूह की पाकीज़गी के कुछ नहीं है, इसलिए वो फ़ेल मुख्तार नहीं। चूँकि फ़ेल मुख्तार नहीं है इसलिए वो खुदावंद की कुदरत के ताबे हैं। और वो जो बद फरिश्ते हैं ये वही हैं जिनका जिक्र मैंने किया था कि आदम और हवा के गुनाह से पहले वो इब्लीस के साथ या लूसीफर के साथ या शैतान के साथ उसके साथी या उसके कारकुन गिरा दिए गए। जी। मसीह यीशु के पास जब फरिश्ता आया तो उसने लिखा है कि उसको सारी दुनिया की सल्तनतें और सब सोना चांदी शान और शौकत उसने दिखाई। जी। और मसीह यीशु से उसने कहा कि अगर तू मुझे गिरकर सजदा करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे सकता। इसका मतलब ये है कि वो जो बद फरिश्ते हैं वो भी साहिब इख्तियार है, उनके पास भी माल दौलत है, उनकी भी शान शौकत है, लेकिन फ़र्क ये है कि सजदा सिर्फ खुदावंद को है। और मसीह यीशु ने ये बताया है कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। इब्लीस दुनिया को धोखा तो दे सकता है पर मसीह यीशु को और ईमानदारों को धोखा नहीं दे सकता। जी। इसलिए मसीह यीशु ने कहा कि मुझे कहा गया है या पाक कलाम में ही लिखा है कि खुदाबंद अपने खुदा के सिवा किसी को सजदा न कर। और आज दुनिया जो दुनिया की बातों को, जिस्म की ख्वाहिशों को, रुपए पैसे को, इन बातों को जो सजदा करते और फिर खुदा के बागी हो रहे हैं, वो ये याद रखे कि उनको जहन्नम की आग या आलम अरवा के पाताल में डाल दिया जाएगा। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाजरीन, जिस तरह पादरी साहब ने बताया कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी हठ धर्मी में बैठे हुए हैं या उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया और तौबा नहीं कर रहे, जबकि कलाम मुकद्दस में खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। और जितने ईमानदार हैं जो इस पर ईमान लेकर आए हैं उनके लिए खुशखबरी इस बात की है कि मुकाशवा की किताब उसके 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों को आजमाने के लिए दुनिया में आने वाली है। बातें तो और भी बहुत सी हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी